ماہ رمضان ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہمارا موضوع ہے ترک اکتساب ثمرات رمضان، یعنی وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ طرق جنہیں ہم ادا کر کے رمضان کا کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دو طرق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ثمرات رمضان سمیٹنے کا پہلا طرق، پہلا راستہ، پہلا ذریعہ روزہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس شخص کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں ایمانن کی شرط موجود ہے اور یہ شرط بڑی ہی معنی خیز اور قابل غور ہے۔ اس شرط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی صحت و قبولیت کے لیے ایمان کی صحت و سلامتی ضروری ہے۔ ایمان کی صحت و سلامتی 6 امور پر موقوف ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ ان امور میں سے پہلا امر ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان باللہ کے تعلق سے سب سے بنیادی اہم ترین نقطہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر کسی شخص کی توحید میں ایک ذرہ برابر خلل، نقص، کمی ہوگی تو ایمان باللہ درست رہی، اور اگر کسی شخص کا ایمان باللہ درست نہیں تو روزے جیسی ایک عظیم اور پرمشقت عبادت قبول نہیں بلکہ رائگاں، فضول اور بیکار ہے۔ اسی طرح ان امور میں سے ایک امر ایمان بالرسل بھی ہے۔ رسولوں کی بعثت میں پنہا سب سے بنیادی اہم ترین نقطہ جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ سورۃ النور کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، فلاح و کامیابی پا جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص ایمان بالرسل کے تعلق سے منہج حق جو قرآن و سنت نے پیش کیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے منحرف ہو کر غلو و تقصیر کرے، کیا ایسے شخص کا ایمان بالرسل درست قرار پائے گا؟ مثلا عشق کرنے پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العزت سے بھی بلند کر دے۔ اگر نقص، کمی، توہین کرنے پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھوکر مار دے اور یہ صاف کہہ دے، نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، ہم مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام صاحب کی تقلید کرنا فرض ہے۔ کیا ایسے شخص کا ایمان بالرسل درست پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب تک ایمان کی ایک شرط مفقود ہے ایمان بالرسل، تب تک اس کا روزہ قبول نہیں بلکہ رائگاں، بیکار اور فضول ہے۔ اسی طرح ثمرات رمضان سمیٹنے کا دوسرا طرق، دوسرا ذریعہ، دوسرا سبب وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت کا خاص محل قیام ہے اور ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک معروف ترین حدیث ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام ایمان اور حصول ثواب کے لیے کیا تو اس شخص کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں بھی 2 شرائط موجود ہے۔ ایک شرط ہے ایمانن، اس پر ہم نے ابھی گفتگو کی ہے۔ ایک اور شرط ہے احتسابن۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ تحفۃ الاحوذی میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، احتساب سے مراد طلب الثواب من اللہ، صیام اور قیام کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی سے اجر حاصل کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص روزہ رکھے، قیام کرے، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی سے اجر حاصل کرنا ہو، لوگوں کے ڈر اور خوف سے یہ نیکی نہ کرے، جیسا کہ بعض لوگ
نیکی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، نیکی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں وہ اپنا سٹیٹس بنائے، لوگوں میں اپنا سٹیٹس بحال کرے۔ المختصر خلاصہ یہ ہے کہ صیام روزے رکھے، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہے، قیام کرے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، تب اس کا روزہ ایماناً اور احتساباً کی شرط پر پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔